زمینوں کا زمینوں کو تقسیم کرنا، زمینوں کی قسمیں مقرر کرنا کہ یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی، یہ کون وٹ کائنڈ آف پوری زمینوں کی نا، اس میں کہے کہ یہ اچھی زمین ہے، یہ اس سے ان کے نام رکھے، قسمیں مقرر کی اور پھر ان پر اس کے حساب سے ٹیکس لگایا۔ جی برابر تھا نہیں، جو سب سے اچھی زمین تھی اس پہ سب سے زیادہ، جو اس سے کم۔ تیسرا حصہ بنجر اسے کہتے ہیں، جس میں کچھ نہیں ہوتا، اسے بنجر کہتے ہیں۔ بنجر اس پہ کوئی نہیں تھا، جس پہ ذرا بہتر تھی، اچھی مٹی والی، اس پہ زیادہ تھا، پھر اس سے زیادہ۔ مطلب اس نے پہلا وہ تھا بڑا سائنٹیفکلی، اس نے ایک سسٹم پورا جو ہے زمینوں کا، پورے بڑے صغیر کی زمینوں کا مقرر کر دیا اس نے ایگزیکٹ۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ انگریزوں نے کیا، انگریزوں سے کوئی 800 سال پہلے اس نے یہ کیا اور انتہائی کامیاب۔ وہ سخت اتنا تھا کہ اس نے پھر یہ اوزان جو ویٹس ہیں، ویٹس اینڈ میئرس، کپڑا کیسے ناپنا ہے، پر یارڈ 1 کلو گرام، سمجھ رہے ہیں، کلو گرام، کلو، یہ اس نے مقرر کی ہے اور ان کی خاص مقدار۔ اور اگر کوئی کم تولتا تھا یا زیادہ بے ایمانی کرتا، بعض لوگ ہیں نا کہ مثلا 1 کلو ہے تو وہ پورا کلو نہیں ہوگا، تھوڑا سا کم کر دیں گے، اس طرح کی حضرت پہ اس کا یہ آرڈر تھا کہ فرض کریں آپ نے گوشت، مٹن یا وہ کم دیا، کلو کے بجائے آپ نے کم دیا تھوڑا سا، تو وہ کہتا تھا کہ جس نے کم دیا ہے اس کے جسم سے کاٹ کے پورا کرو، وہیں سے کاٹو اور رکھ کے پورا کرو۔ یہ بس سو مطلب بہت ہی، لیکن اس کی بڑی زبردست حکومت تھی۔ اس کے دور میں پہلی دفعہ کوئی انڈیا کی بڑی حکومت مقرر ہوئی جس میں ساؤتھ اور نارتھ دونوں شامل تھے۔ نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کافی مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، نہیں تقریباً رفلی آپ کہہ سکتے ہیں، رفلی پکا تو یہ تقسیم نہیں ہے زبان میں ہاں۔ تو ادھر والے جو ہیں نسلن وہ مختلف ہیں، بہت سی چیزیں اب بھی وہ مطلب نظر آتا ہے فرق انڈیا میں ان کے نارتھ اور ساؤتھ کا، لیکن نارتھ ان کا انڈیا کا آف ہو گیا کیونکہ آدھا نارتھ جو ہے وہ پاکستان بن گیا ہے تو اس وجہ سے نارتھ تھوڑا، لیکن ابھی تک مطلب ان کی حکومت رہی ہے نارتھ کے لوگوں کی، ساؤتھ کے سے زیادہ ڈیولپ رہی ہے، نارتھ زیادہ ترقی یافتہ رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن اس خلجی کے دور میں پہلی دفعہ جو ہے پورا ساؤتھ بھی شامل ہو گیا حکومت میں، انڈیا ایک ملک بن گیا بہت بڑا، سمندر سے لے کر یہاں افغانستان کے ایک ملک بن گیا۔ یعنی ہمارا جو خیبر پاس ہے اس سے دے کر انڈیا میں راس کماری ایک جگہ ہے، اس جگہ تک پورا ایک بڑی صغیر اس نے اکٹھا کر دیا اس شخص نے۔ اس کے بعد بلبن تھا، اس کے دور میں منگول جو ہیں اوٹس جو ادھر بھی یہاں تک آئے ہیں، واسکو پہ بھی ان کی حکومت رہی ہے، وہ وہاں داخل ہوئے اور اس نے بڑا مضبوطی سے انہیں روکا۔ مطلب وہ پہلا کامیاب آدمی تھا جس نے انہیں داخل نہیں ہونے دیا، اگرچہ اس کا بہت نقصان ہوا۔ اس کا اپنا بیٹا جو تھا، جوان بیٹا جو سب سے اس کا زبردست آدمی تھا، اس کا نام تھا پرنس محمد، وہ ملتان میں ان سے لڑتا ہوا مارا گیا، بلبن کا بیٹا جو تھا۔ لیکن بلبن نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ قلعے پوری سرحد پر، مطلب پورے نارتھ میں، یہ جو جب اب اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، آگے خیبر پختونخوا تک یہ جو علاقہ ہے، یہاں اس نے بڑے بڑے قلعے بنا دیے انہیں روکنے کے لیے۔ یہاں سے میں اب انہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو سب سے زبردست حکومت ہوئی ہے وہ ازبکستان جو آج کا ہے، یہاں سے گیا تھا ظہیر الدین بابر، مغل ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مغلوں کی حکومت جو ہے یہ مطلب سے کہتے ہیں کہ کراؤن آف انڈیا ہسٹری، کمال کی مطلب ان کی حکومت تھی۔ تھوڑا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے، 1526 میں، 1526 1526 ٹھیک، بابر جو ہے وہ یہاں داخل ہوا اور اس نے یہاں کے راجپوت سردار رانا سانگ کو شکست دی اور یہاں قبضہ کر دیا۔ حالانکہ اس کے پاس بہت تھوڑی سی فوج تھی، 12,000 آدمی بھی نہیں تھے، اور وہ بھاگ کے گیا تھا اپنے چچا سے
اس کا چچا اسے قتل کرنا چاہتا تھا ازبکستان فرغانہ میں. یہاں سے وہ بھاگ کے گیا جان بچا کر اور وہاں پہنچا کابل پہ اس نے قبضہ کر دیا اور وہاں سے وہ انڈیا میں داخل ہوا اور انڈیا پہ قبضہ کر. اور زبردست حکومت کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جو ہے مغلوں کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ انگریزوں کی برٹش میں ایک کورس ورک لکھتا ہوں اور میں اخبار وہ ایک پیپر لکھ رہا ہے آپ جو کسی مضمون سے. اچھا. اور میں نے جانا چاہتا ہوں پاکستان میں پاکستانی لوگ اخبار کی زمانے کے بارے میں کیا ہے. مختلف خیالات ہیں. دیکھیں اکبر ایک اس تاریخی وہ ہے نا, کوئی بھی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے تاریخی, اس کے بارے میں سب کے ایک جیسے خیالات تو نہیں ہو سکتے. کچھ اس کے حق میں ہوں گے, کچھ خلاف. اور یہ بڑا مشہور ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ متنازع فی ہوتی ہے. مشکل ہے, متنازع فی کہتے ہیں کنٹروورشل. کوئی بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ سارے لوگ کہیں کہ ہاں جی ہم یہ بڑا زبردست تھا. کسی کا بھی دیکھ لیں, کوئی بڑی شخصیت جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کے بارے میں مختلف رائے ہوگی. کچھ لوگ اسے پسند کریں گے, کچھ کہیں گے نہیں یار یہ فضول تھا, اس نے یہ غلطی کی. تو اسی طرح اکبر بھی ہے, اس کے بارے میں بہت اچھی رائے بھی ہے, بہت بری رائے بھی ہے. اور کیا مطلب ہے کہ کیا سماج میں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی مباحث ہو رہا ہے آپ, یا یہ تو ایک تاریخی شخص ہے اور بس کچھ نہیں. کیا آج کل کوئی مباحث ہے کہ یہ کوئی ورثہ ہے اس سے؟ اس میں جی دو پاکستان کے بڑے مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے اس پہ لکھا ہے, بڑا دلچسپ لکھا ہے انہوں نے. وہ جو پاکستان میں لبرل ہیں نا, آزاد خیال لوگ, ان کا رشتہ جوڑتے ہیں اکبر سے. اور جو سخت اور مذہب پسند, زیادہ مذہب پسند, انتہا پسند جو ہیں, ان کا رشتہ جوڑتے ہیں اورنگزیب عالمگیر سے. وہ بھی مغلیہ خاندان کا آخری مشہور بادشاہ. اس کے دور تک مغلیہ خاندان مضبوطی سے قائم رہی, اس کے بعد یہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. وہ جو ہے وہ سخت قسم کی انٹرپریٹیشن کرتا تھا, تفسیر کرتا تھا اسلام کی, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ لبرل تھا بہت اکبر. اب جو لوگ جو ہیں مثلاً اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک نیا اپنے طور سے خود ایک مذہب بنایا جو کہ خالصتاً ایک سیاسی عمل تھا, سیاسی مذہب کہہ لیں. اس طرح کہ کچھ حصہ اس نے ہندوؤں سے لیا ان کے مذہب کا, کچھ حصہ مسلمانوں کے مذہب کا لے لیا, کچھ حصہ جو ہے عیسائیوں کے مذہب کا لے لیا, کچھ بدھسٹوں کا لے لیا, بدھ بھی تو وہاں ہیں, ان ساروں کا ایک اس نے مکسچر بنا دیا. وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح میں بر صغیر میں زیادہ مضبوط حکومت بنا لوں گا. مقصد اس کا سیاسی تھا, مذہبی نہیں تھا, ٹھیک ہے. کہ اس طرح لوگوں میں جو ہے نا وہ آپس میں زیادہ رابطہ بڑھے گا اور لوگ ایک جیسے پیدا ہونا شروع ہو. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آرٹیفیشلی نہیں بنائی جا سکتی. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 25% 25% جو ہے عیسائیت کا لے لیں, 2.5% جو ہے وہ ہندو مت کا لے لیں, 75% جو ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچن کا لے لیں, اور ان سب کا ایک بنا دیں سوپ اور وہ لوگوں کو دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. مذہب ہو یا کوئی بھی نظریہ ہو, کچھ بھی وہ بنتا ہے, پتہ نہیں کیسے بنتا ہے, لیکن ایک لمبا کوئی پروسیس ہوتا ہے تاریخی, اس میں سے گزر کے وہ بنتا ہے. اس نے وہ بنایا جس کا میرے خیال سے, کیا زیادہ تر کے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو ہندو تھے وہ ہندو ہی رہے, جو مسلمان تھے وہ مسلمان ہی رہے, عیسائی عیسائی رہے. صرف یہ ہوا کہ ایک اور مذہب نیا جھگڑا پیدا ہو گیا کہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ ہو گئے. انہیں سب مذاہب نے کہا کہ نہیں یہ ہم میں سے بھی نہیں ہے,
صاحب نے انہیں ارادہ کر دیا اور وہ اس سے الٹا حکومت اس کی کمزور ہوئی، مضبوط نہیں ہوئی، اور اس کی زندگی تک یہ مذہب باقی رہا۔ دین الہی اسے کہتے تھے، الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ یعنی اللہ کا دین وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہی فوت ہوا تو اس کا دین بھی فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ لبرل جو ہے وہ اس کی طرف اپنا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا۔ بہت زبردست بادشاہ تھا وہ جو اکبر، اس کے دور میں جو میکسیمم سب سے بڑی حکومت مغلوں کی ہے وہ اسی کے دور میں ہوئی ہے، بہت لمبے پورا برِ صغیر تقریباً اس کے پاس تھا، اور بڑا ٹھیک وہ آدمی تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ کہ وہ مکمل ان پڑھ تھا، illiterate. He couldn't read, he couldn't write, اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ جی 100% سچ ہے، پتہ کر مکمل ان پڑھ۔ اور یہ ایک اور دلچسپ آپ کو بولتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں جو کچھ بہت ہی مشہور بادشاہ ہوئے ہیں اور بہت ہی کامیاب بادشاہ ہوئے ہیں وہ تقریباً ان پڑھ تھے سارے۔ اور جو ارسطو کا خیال ہے اور پلیٹو کا فلاسفر کنگ، وہ جو ہیں انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دی۔ مثلاً ایک فلاسفر کنگ کا آپ کو بتاتا ہوں، جو سلاطین دلی ہیں ان کے اینڈ کے دور میں ایک بہت زبردست بادشاہ ہوا، محمد تغلق اس کا نام تھا۔ وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جس کی یاد نہیں ہے، جتنے اس دور کے وہاں گئے ہیں وزٹرز، سیاح گھومنے کے لیے گئے اور اس سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا میں اس طرح کا پڑھا لکھا بادشاہ نہیں دیکھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اتنا زیادہ آگے دیکھنے والا آدمی ہو پھر وہ اپنے زمانے میں اپنے وقت میں اس کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ وقت سے آگے سوچتا ہے۔ اسی لیے جتنے بڑی شخصیات ہیں وہ اپنے دور میں انتہائی غیر مقبول رہی اور زیادہ تر کو مار دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، افلاطون، پلیٹو، ارسطاٹل کا آپ کو پتہ ہے، ارسطو کا بھی آپ کو پتہ ہے، سقراط کا پتہ ہے آپ کو، یہ سارے لوگ اپنے دور میں تنگ رہے۔ جدید ترین جو مثالیں ہیں ان میں یہاں پر سارترے فرانس کا اور برٹن کا جو تھا برٹرینڈ رسل، یہ ساری زندگی اپنے ملکوں میں بھی نہیں رہ سکے، سب ان کے خلاف تھے چونکہ وہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ محمد تغلق نے اس دور میں، یعنی یہ 12ویں 13ویں صدی بنتی ہے، اس زمانے میں 1200 سم تھنگ میں، یس 1300 سم تھنگ ان دی بگننگ، اس نے پہلی واز دا فرسٹ، اس نے سکہ جاری کیا، کاغذ کا نوٹ، کرنسی نوٹ، ٹھیک ہے، کاغذ کا کرنسی نوٹ، وہ پہلا بنتا تھا۔ اس کو اتنا آگے دیکھنے والا وہ آدمی تھا۔ اس وقت تو یہ تصور ہی نہیں تھا، اس وقت بارٹر سسٹم تھا، میں نے آپ کو سموسے دیے، آپ نے مجھے پکوڑے دے دیے، میں نے یہ 2 کپ آپ کو پکڑائے، انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ یہ آپ لے لیں اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا تھا۔ اور دوسرا کائنز ہوتے تھے جو آج بھی ہیں، آپ نے دیکھی، اشرفیہ انہیں کہتے تھے۔ اس نے سکہ جاری کر دیا، اس کا رزلٹ کیا ہوا، وہ نہیں چل سکا، اور اس نے فوری طور پہ اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ جن جن لوگوں کے پاس یہ کاغذ کے نوٹ ہیں وہ آ کر دیں اور اصل سکے لے جائیں اپنے سونے کے جو ہوتے تھے، اشرفیاں انہیں کہتے تھے۔ اس سے ہوا کیا کہ اس کا پورا خزانہ خالی ہو گیا۔